الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ببركته وما آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب الجلال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الصلاة كما كان حقه بعد الخدا بزرگ آبی قصہ مختصر اللہ رب العزت خالق ارض و سماوات ہم سب کے مالک و مولا ہمارے پروردگار گناہ کرنے کے باوجود ہمیں اپنا بندہ کہنے والے پروردگار پتھروں کے اندر کیڑوں کو بھی رزق عطا فرمانے والے پروردگار کی حمد و ثنا کے بعد حضور تاجدار ختم نبوت شہنشاہ رسالت نبی رحمت شفیع امت تاجدار عرب و عجم شہنشاہ امم آقا نامدار مدنی تاجدار شفیع روز شمار سید الابرار مکی مدنی سرکار جو عالم کے مالک و مختار خیموں پر خبردار جناب احمد مختار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریاء بادشاہوں کے بادشاہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لاکھوں کروڑوں لا تعادت مرتبہ عقیدت و محبت و برا درود و سلام بعمدی تعالی اس کے فضل و کرم اس کی بے پناہ رحمتوں کے ساتھ اپنے آقا و مولا ملجا و مأوا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بے انتہا کرم مخدومہ کائنات محسنہ کائنات سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ نیرہ ساجدہ عابدہ مطہرہ رحیمہ کریمہ سیدۃ النساء ماجی پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بے پناہ شفقتیں بے پناہ مہربانیاں لجپالیاں کرم نوازیاں میں اور آپ زندگی میں ایک بار پھر جمعۃ المبارک اس روحانی وجدانی ایمانی اصلاحی اجتماع میں حاضر ہیں اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ کے لیے سچ بولنے سچ سننے اور سچ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آج سفر المظفر کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے اور ہم سب اس اجتماع جمعۃ المبارک میں حاضر ہیں، اور آج جو ہمارا عنوان ہے وہ موضوع ہے وہ بڑا خوبصورت، انتہائی خوبصورت ہے کہ مسلمان کی پہچان کیا ہے، مسلمان کس کو کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بتائیے مسلمان کون ہوتا ہے۔ جتنے پہلے سیٹ سینہ ہوتی ہے پہلے اچھا چل رہا ہے۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ صحابہ کرام علیہ الرضوان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بہتر جانتے ہیں کہ مسلمان کون ہوتا ہے۔ فرمایا سنو، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان، ذرا ان جملوں پر آپ نے غور کرنا ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ ایک مقام پر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی پہچان کیا ہے، مومن کس کو کہتے ہیں۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں، میں قرآن کریم پڑھتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، میں مومن ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس کی بڑی خوبصورت ڈیفینیشن، ترجمہ ارشاد فرمایا۔ فرمایا مومن وہ ہے جس کی ذات سے کسی بھی مسلمان کو نہ جانی خطرہ ہو نہ مالی خطرہ، اس کے وجود سے۔ ایک حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ مسلمان کی مشابہت، مسلمان کی طرح کون سا درخت ہے کہ جس کی مثال درخت اور مسلمان کی ایک ہے۔ اب صحابہ کرام سکوت میں ہیں کہ آپ علیہ السلام مالک کل ہیں، وہی بولتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ جو رب چاہتا ہے وہ مصطفیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں۔ تو فرمایا مسلمان کی مشابہت جو درخت ہے نا وہ کھجور کا درخت ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کھجور کا درخت اور مسلمان۔ مزہ آیا تو دکھا کے بولنا، کہا کھجور کا درخت پتے نہیں جھاڑتا، کھجور کا درخت کسی کو نقصان نہیں دیتا، وہ جب دیتا ہے پھل دیتا ہے، پتا سوکھ بھی جائے اسے اپنے سے جدا نہیں کرتا۔ کہا مسلمان کی یہ شان ہے، اگلے والا جتنا مرضی گنہگار ہو اسے اپنے دامن میں چھپا کے رکھتا ہے، کسی کو نقصان نہیں دیتا ہے، وہ اسے پیار کرتا ہے۔ یار کوئی بات نہیں، یہ ہے مسلمان۔ مسلمان کون ہے؟ اگر میں آپ کے سامنے ایک حدیث بات رکھوں تو آپ کے دل کی کیفیت میں ایک چینجنگ آئے گی۔ میں بھی درویش بنتا ہوں، آپ کی نہیں مثال ہوگا، دنیا میں کئی درویش ہیں، وہ
تسبیح پکڑی ہے, جبہ پہنا ہے, تو گدی پہ بیٹھے تو درویش ہے, پراتوں میں بیٹھا تو پیر ہے. آج ذرا بابا فرید سے پوچھے درویش کس کو کہتے ہیں؟ کھچ کے ذرا کھچ کے بابا فرید گلے شکر رحمت اللہ علیہ, آپ سے کسی نے پوچھا کہ درویش کس کو کہتے ہیں؟ درویشی کے لیے کیا ضروری ہے؟ آپ نے فرمایا درویش ہونے کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں, وہ درویش کی صفت ہے. درویش کی 4 صفتیں اگر وہ تیرے اندر ہے تو تو درویش ہے, ورنہ درویش ہے. درویش کون ہے؟ فرمایا نمبر 1, آنکھوں سے اندھا ہونا پڑے گا. سوچ کے بولو ذرا سبحان اللہ. آنکھوں سے اندھا ہونا پڑے گا. کب بابا آنکھوں سے اندھا ہو گیا تو درویش ہوتے زندگی مفلوج ہوگی؟ کہا نہیں, آنکھوں سے اندھا اس لیے ہونا پڑے گا کہ تیری ہے آنکھ جو ہے, یہ بھی جو یہ آنکھ ہے وہ کسی کا عیب تلاش نہ کرے. آسانی آیا یار, کس کے بول رہا تیری آنکھ اندھی اس طرح ہو جائے کہ کسی کا عیب تلاش نہ کرے. بابا فرید فرماتے درویش کی دوسری صفت جو ہے وہ یہ ہے کہ تجھے کرنا تو بولیا نہ پڑے گا. کھچ کے ذرا کانوں سے بہرا ہونا پڑے گا. بابا عجیب بات کرتی, کانوں سے بہرا ہو گیا تو سنے گا کیسے؟ کہا کانوں سے بہرا ہونے سے مراد یہ ہے تیرے کان میں مزہ نہ آیا کہ سبحان اللہ نہیں کہنا. کہا بہرا ہونے سے مراد یہ ہے تیرے کان میں کسی کی برائی اور قیمت نہ جائے, جب بھی جائے رسول اللہ کا ذکر کرے گا. نمبر 3, فرمایا زبان کو گنگا ہونے دے. یہ 2 ہی مقدس ہوں, سمجھو پڑھا. کہا زبان سے تجھے گنگا ہونا پڑے گا. بابا زبان سے گنگا ہو گیا تو تبلیغ کیسے کرے گا, سپیچ کیسے کرے گا, واز کیسے کرے گا, نصیحت کیسے کرے گا؟ کیسے؟ زبان سے گنگا ہونے سے مراد یہ ہے, توجہ ادھر رکھیے گا, کہ زبان سے گنگا ہونے سے مراد یہ ہے تیری زبان سے ذکر نکلے, اللہ کا ذکر نکلے, رسول اللہ کا, تیری زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. سمجھ لینا اللہ نے تجھے درویشی کی تیسری صفت عطا فرمائی. نمبر 4, بابا صاحب فرماتے ہیں پاؤں سے لگڑا آنا پڑے گا. کوئی مل جائے ایسا تو مجھے ایڈریس دینا, میں اس کی قدم چومنا چاہتا ہوں. جو اندھا ہو, بہرا ہو اور پاؤں سے لگڑا ہو, کانوں سے زبان سے بولتا نہ ہو, اس طرح کا مجھے ایڈریس دینا. چوتھا نمبر بابا فرید فرماتے ہیں درویش کی چوتھی صفت یہ ہے کہ اس کو لگڑا ہونا پڑے گا. کہنے لگے بابا لگڑا, درویش کا لگڑا ہونے سے مراد یہ ہے اس کے قدم قرآن کی طرف نہیں, اس کے قدم عیسیوں کی طرف نہیں, اس کے قدم بدکاری کی طرف نہیں, اس کے قدم اٹھے تو مسلمان کی رہنمائی کے لیے اٹھتے ہیں, مسجد کی طرف اٹھتے ہیں, جس کے اندر یہ 4 صفتیں آتی ہیں. کہا اللہ تعالیٰ اس کو درویشی عطا فرما دیتا ہے. اور اگر میں اس کو اور آسان کروں تو کسی کو بابا فرید کا ارشاد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 700 اولیاء سے پوچھا گیا عقل مند کون ہے. یہ تو سب بڑا اچھا کیتا ہے کیمرہ, یہ تو چاروں ویب سائٹ دے ہوتے لوگ کا پتہ لگے عقل مند کون ہے. بابا فرید, حق فرید, حق فرید, حق فرید, بابا فرید فرماتے 700 اولیاء اللہ سے
مند وہ ہے جڑا بس اپنے ہاتھ مست ہے. نہیں نہیں نہیں, بابا فرید نے کہا 700 اولیاء اللہ سے پوچھا گیا عقل مند کون ہے؟ بابا فرید فرماتے ہیں 700 ولیوں نے ایک جواب دیا, کہا عقل مند وہ ہے جو مسلمان سے تعلق توڑتا نہیں بلکہ جوڑتا ہے. اگلا جملہ لینا, بابا فرید فرماتے ہیں 700 اولیاء سے پوچھا گیا سب نالوں بڑا ولی کون ہے؟ آج میں حضور میں مسلمان کون ہے؟ 700 اولیاء سے پوچھا گیا سب سے بڑا ولی کون ہے؟ مجھے چاہتا ہے جس انداز سے میں نوکری کر رہا ہوں. بابا فرید فرماتے 700 ولیوں نے جواب دیا سب سے بڑا ولی وہ ہے جو کمرے میں ہوتے ہیں نا, توجہ ہے نا, سب سے بڑا ولی وہ ہے جو مجمع میں بیٹھا ہے تو پانی بیٹھ کے پیو, مجمع میں بیٹھا ہے تو کھانا 3 انگلیوں سے کھاؤ, مجمع میں بیٹھا ہے تو بزرگوں کا ادب کرو. کہا جو مجمع میں ہے اگر تنہائی میں بھی تو ایسا ہی ہے جیسا تیرا عمل لوگوں کے سامنے ہے, سمجھ لینا تیرے نال بڑا رب دی بارگاہ سے ولی کو نہیں ہے. لیکن یہاں الٹی گنگا ہے. باہر میں پیر صاحب کام تنہائی میں کیا عمل ہے, کا دھوکہ نہ کر, ایک دن آئے گا. قرآن کہتے ہیں الحاق متکاثر, تجھے مال کی حوث نے اندھا کر دیا. نعت پڑھنے کا 10,000, تقریر کرنے کا 50,000, نماز پڑھانے کے 20,000. کہا الحاق متکاثر, تجھے مال کی حوث نے اندھا کر دیا. حتی زرت بالمقابر, کہ یہاں تک کہ تو قبر تک پہنچا. اس مال کی حوث کو نکال, اس دولت کے لالچ کو نکال, پھر نماز میں کھڑا ہو تو علی حجمیری کی طرح تیرے پیچھے جتنے کھڑے ہوں گے لاہور میں رہ کے رب ان کو قبلہ کعبۃ اللہ شریف دکھا دے گا. لیکن اس کے لیے ضروری ہے تیرا من صاف ہو. مسلمان کون ہے؟ آئے مسلمان کون ہے, یہ میرا موضوع ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کی 2 صفتیں, کھچ کے ذرا آج سا اپنے اندروں کن کے جانے, پال صفائی, گند مکاؤ موہم. آج کا جمعہ ہے اندروں گند مکاؤ موہم. توجہ ہے, میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مومن کی, مسلمان کی 2 صفتیں ہیں. نمبر 1, کسی کو تانا نہیں دیتا. مسلمان کسی کو تانا نہیں دیتا. نمبر 2, فرمایا کسی پہ لعنت نہیں ڈالتا. کون بچے گا؟ تانے ہم دیتے ہیں. یاد کر, کل تجھے کھانا کھلایا تھا, یاد کر تم مشکل میں پھنسا, میں نے نہیں نکالا. کہا یہ مسلمان کی صفت ہی نہیں ہے. مسلمان تانا دیتا ہی نہیں ہے, مسلمان لعنت ڈالتا ہی نہیں ہے. اسی لیے بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا تھا بابا فرید کا جملہ پسند نہ آیا تو تیری خاموشی تجھے مبارک. اس نے کہا بابا فرید میں ولی بننا چاہتا ہوں. بابا صاحب روئے, کہنے لگے پہلے مسلمان کو مان لے. بابا فرید رو پڑے اور کہنے لگے ولی, اور پہلے مسلمان بن, اپنے اندر ایمان رکھ, اپنے اندر مسلمانی والی صفت پیدا کر, پھر تجھے ولایت کی ضرورت نہیں. جو مسلمان ہوتا ہے اللہ اس کو ولایت عطا فرما دیتا ہے. مسلمان کون ہے؟ یہ میں نے جمعے کو کہا تھا موضوع. مسلمان وضو ٹوٹتا نہیں ہے, مسجد سے نکلتا نہیں ہے, تیرے نہ بڑا مفتی کوئی نہیں. جب
جب کرے گا کسی کی برائی، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کے اندر یہ 3 صفتیں ہوگی وہ پکا منافق ہے۔ آقا وہ کون ہے؟ فرمایا جب بھی کام کرے گا جھوٹ بولے گا، بات کرے گا جھوٹ بولے گا، اور کی ریکارڈ بات کر رہا ہوں کہ منافق کی پہلی نشانی یہ ہے، بات کرے گا جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا پورا نہیں کرے گا۔ نمبر 3 فرمایا امانت رکھی جائے۔ میرے نبی نے یہ نہیں کہا فجر والے ستا رہتا ہے، زہر والے نہیں پڑھتا وہ منافق ہے، نہیں، کہ منافق کی 3 نشانی ہے۔